السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر تشریق سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ تکبیر تشریق جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق کس کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ کس طرح پڑھنا ضروری ہے؟ کیا الفاظ ہیں؟ کیا پس منظر ہے؟ ان تمام مسائلوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تکبیرات تشریق کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ تکبیرات تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے چھری کو تیز کیا، بیٹے کو نیچے لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے آپ فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ایک دمبا لے کر کے کہ جاؤ فوراً اس دمبے کو پیش فرماؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جب اترنے لگے آسمان سے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہے، گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سارا کام فائنل ہو چکا ہے۔ جبرائیل السلام نے جب دیکھا فوراً بول اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان کے اندر پڑے، آپ کے کان کے اندر گونجے، فوراً آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ سارا پس منظر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کانوں سے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو ایسی صورت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی الفاظ جاری فرما دیے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ الفاظ ہیں تکبیرات تشریق کے جو تین لوگوں سے مل کر کے بنے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان تینوں کے الفاظوں کو ایک جگہ ملا کر کے تکبیر تشریق بن جاتا ہے۔ آپ کو یہ پڑھنا ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفے کا دن، یعنی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ادا کرنے ہیں، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ اکیلا مرد ہو، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام حضرات کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ تقریباً یہ 23 نمازیں بیٹھتی ہیں۔ اگر آپ شمسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں جو تاریخ ہے 28 تاریخ کی صبح فجر سے اسٹارٹ آپ کو اس کو کر لینا ہے۔ تکبیرات تشریق کس طرح پڑھیں تو سمجھ لیں، مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، خواتین کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ وہ شخص جس کی رکعت نکل جائے سلام پھیرنے کے بعد میں بلند آواز سے، یعنی مرد بلند آواز سے تکبیرات تشریق کو پڑھے گا۔ اسی طرح تکبیرات تشریق پڑھنے سے پہلے اگر کوئی بندہ بات چیت کر لیتا ہے تو اس کے ذمے سے جو تکبیرات تشریق پڑھنے کا وجوب ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ تکبیر تشریق سے پہلے عمدن یعنی جان بوجھ کر وضو توڑ دیتا ہے تو اس کے ذمے سے بھی تکبیرات تشریق کا پڑھنا جو واجب ہے ساقط ہو جائے گا۔ تکبیر تشریق پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا، اگر کوئی آدمی مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی تکبیر تشریق اس کے ذمے واجب نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے قبلے سے اگر کسی بندے کا سینہ پھر جاتا ہے، قبلے سے وہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے تو تکبیر تشریق کے سلسلے میں پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ تکبیر تشریق کو پڑھ لیا جائے۔ سلام کے بعد تکبیر تشریق سے پہلے اگر بغیر کسی ارادے کے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ فقہا نے بیان فرمایا ہے، علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ سلام پھیرنے کے بعد ابھی تکبیر تشریق نہیں پڑھ پایا تھا کہ خود بخود اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو جاتا رہا، تو اصح قول کے مطابق یہ بندہ اسی حالت میں تکبیر تشریق کو پڑھے گا، تکبیر تشریق کو دہرائے گا۔ اس مقصد کے لیے صرف وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے،
لازم نہیں ہے، بلکہ اسی طرح حالت حدث کے اندر ہی یہ بندہ تکبیرات تشریق کا ورد کر سکتا ہے، ان کو پڑھ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تمام حضرات تکبیرات تشریق کا اہتمام کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔